السلام علیکم، یہ ہے دا وائس آف بی ریلیجیس۔ رحمت عالم سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر جناب عبد المطلب کو بھجوائی، جو طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ عبد المطلب گھر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ جب رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت پھلوں سے جھک گئے، مکے میں خوشحالی آ گئی۔ اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، جب ابرہہ اور اس کی 60,000 فوج بما ہاتھیوں سنگریزوں کی بارش سے کھائے ہوئے بھس میں تبدیل ہو گئی۔ ولادت کے وقت زلزلہ آیا اور کسریٰ و شہنشاہ فارس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے۔ آتش کدہ فارس میں صدیوں سے روشن آگ بجھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر صوبیہ کا دودھ پیا۔ 2 سال پہلے صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے کم سن بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ دیہاتوں میں رہنے والی عرب عورتیں سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھیں اور شیرخوار بچوں کو پرورش کرنے کے لیے صحرا میں لے جاتی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا اور حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ ابتدائی عمر کے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد میں دائی حلیمہ کی رضاعت کے زیر سایہ گزارے۔ رضاعت سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ اپنے خاوند کے مزار کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں ام ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ حضرت بی بی آمنہ 1 ماہ تک یثرب میں مقیم رہیں۔ وہاں روز بروز ان کی صحت خراب ہو گئی اور مکہ واپس آتے وقت سفر میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا مرتے وقت اپنے 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے تھے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں جھڑ بیری کے بیل کھا کر پیٹ بھرتے، اونٹوں کی مہار پکڑتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک سوما تھا۔ بحیرہ نامی راہب رہتا تھا۔ سریانی زبان میں بحیرہ کے معنی بزرگ اور دانشور کے ہیں۔ بحیرہ نے اس دن تک اپنے سوما سے باہر قدم نہیں نکالا تھا
اور نہ کسی کارواں کے مسافر سے گفتگو کی تھی۔ عربوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سوما کے قریب فوکش ہوا تو بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ابو طالب کو نصیحت کی کہ اپنی بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کا تذکرہ الہامی کتابوں میں ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو جھک نہ رہا ہو۔